ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وریشا کا چلایا ہوا تیر ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے۔ شفا کے فادر جب ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں تو شفا کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی اس حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف شفا ہے، اور اس نے وہاج کی خاطر اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف جا کے بہت بڑی غلطی کی۔ اور وریشا شفا کو یہ یقین دلانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے کہ جس وہاج کی خاطر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، دکھی کیا، یہاں تک کہ آج تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئے، کیا اس وہاج کو تمہاری اتنی قربانیوں کی قدر ہے؟ شفا جو وہاج کو کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہاج آفس سے جب غصے میں آتا ہے تو سارا غصہ گھر آ کے شفا پہ نکالتا ہے، اور ہر بار غصہ اسی وریشا کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جب سے وریشا نے مختار صاحب کا آفس جوائن کیا ہے وہاج کو اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ اب شفا نے تو وہاج کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں وریشا کو مکمل طور پہ اگنور کرنا چاہیے، لیکن وہاج بضد تھا کہ میں جب تک وریشا اور اس کی ماں مہک کا اصل چہرہ بابا کے سامنے نہیں لے آتا تب تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تو اب شفا کا دل تو پہلے ہی وہاج کی طرف سے وریشا برا کر چکی ہے، رہی صحیح کسر شفا کے فادر یعنی ظفر صاحب نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہاسپٹل سے جب ڈسچارج ہو کے گھر جاتے ہیں اور شفا کہتی ہے کہ بابا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، تو ظفر صاحب شفا کے سامنے یہ شرط رکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے باپ کی محبت شفقت واپس حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اس وہاج کو چھوڑنا ہوگا۔ اب وہاج کو جب ظفر صاحب کی اس شرط کا پتہ چلتا ہے تو وہ شفا کو لینے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اسے ساتھ چلنے کا کہتا ہے، لیکن شفا صاف انکار کر دیتی ہے۔ تو وہاج شفا سے کہتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم ظفر پھپھا کا فیصلہ قبول کر رہی ہو، اور لگتا یہی ہے کہ ظفر نے اپنی بیٹی کو یہ پریگنینسی بھی ختم کروانے کا کہا ہے، کیونکہ شفا وہاج سے کہتی ہے کہ ہاں میں اپنے بابا کا فیصلہ قبول کر رہی ہوں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہے نا کہ تم یہ خوشی کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اب میں بھی یہ خوشی نہیں چاہتی۔ اور جب وہاج شفا سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے تو شفا کہتی ہے کہ میرے پاس تمہاری کسی کیوں کا جواب نہیں ہے، اب تم جاؤ، جس کو صحیح ثابت کرنا ہے کرو، جس کو غلط ثابت کرنا ہے کرو، اب میں مزید تمہاری اس جنگ کے بیچ میں نہیں آؤں گی، اور وہاج کو اپنے گھر سے نکل جانے کا کہتی ہے۔ وہاج کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی شفا ہے جو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ تو یہاں قصور تو بہرحال وہاج کا بھی ہے، کیونکہ وہاج آفس سے یا وریشا کی وجہ سے جب بھی ٹینشن میں آتا تھا تو اپنا سارا غصہ اس شفا پہ اتارتا تھا، یہ بھی نہیں سوچتا تھا کہ شفا کو اپنا گھر چھوڑنے کا اسی وہاج نے تو کہا تھا۔ الٹا شفا سے کہتا تھا کہ اگر تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے رہتے، کیونکہ میں نے تمہارے محل نما گھر سے لا کے تمہیں یہاں قید کر رکھا ہے، تو تم جب چاہو واپس جا سکتی ہو۔ تو شفا بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ روز روز وہاج کے یہ ٹینٹرم دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے وہاج کو چھوڑ دوں۔ اب وہاج گھر آ کے جب اپنی ماں کو شفا کا یہ فیصلہ سناتا ہے کہ وہ اپنی پریگنینسی بھی ختم کرنا چاہتی ہے اور یہ رشتہ بھی، کیونکہ ظفر پھوپھا نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی ہے گھر واپس آنے کی، تو مہرالنساء تو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ فوراً شیریں کو کال کر کے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم نے کتنے لوگوں کے خلاف جا کے کتنی مشکل سے شفا اور وہاج کو ایک ہونے میں مدد کی تھی، اور کتنے آرام سے شفا نے یہ سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، وہاج سے پریشانیوں میں شفا کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شفا اپنے وہاج کو ہی چھوڑ دے جس سے وہ بچپن سے محبت کرتی آئی ہے، اور میں خود اب شفا سے بات کروں گی۔ شیریں خود بھی شفا کے اس بیہیویئر کو دیکھ کے بہت پریشان ہے، اس لیے مہرالنساء سے کہتی ہے کہ بھابی آپ ہی شفا کو سمجھا سکتی ہیں، کیونکہ وہ اور کسی کی بات سنے یا نہ سنے بہرحال آپ کی بات تو وہ ضرور سنتی ہے۔ دوسری طرف مختار صاحب کو بھی ظفر کے اس فیصلے پہ اور شفا کے وہاج کے ساتھ رویے پہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ بے شک وہ بھی وہاج کے اس طرح سے سب گھر والوں کے خلاف جا کے شفا سے شادی کرنے پہ اس سے ناراض تھے، لیکن ناراضگی اپنی جگہ، وہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ شفا اور وہاج میں کبھی علیحدگی ہو۔ اور مختار صاحب مہرالنساء سے کہتے ہیں کہ ظفر کو شفا کا معاملہ ہمارے گھر کے معاملات سے الگ رکھنا چاہیے تھا۔
اب مہک بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے اور جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے یاد کراتی ہے مختار صاحب کو کہ ظفر نے تو ہمیشہ سے ہی دوسروں کا حق مارا ہے۔ مختار بھائی، آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے رضا کا بنا بنایا پروجیکٹ ظفر کی جھولی میں ڈال دیا تھا، لیکن اب جب ظفر بھائی کی باری آئی ہے تو انہوں نے کس قدر کم ظرفی کا ثبوت دیا ہے۔ مختار صاحب تو مہک کی اس بات پر مزید بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن بی جان اور مہر النساء جو وہیں کھڑی ہیں، مہک کی یہ بات سن کے انہیں تو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے لگائی بجھائی کا کام کر رہی ہے۔ اس لیے بی جان مختار کو سمجھاتی ہیں کہ ہمیں وہاں جا کے ظفر سے فیس ٹو فیس بات کرنی چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ غلط فہمیوں کو مزید بڑھایا جائے۔ مہر النساء سوچتی ہے پہلے تو میں شفا سے ملتی ہوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ وہاج کے لیے اپنا دل صاف کر لے، لیکن جب وہ شفا کو سمجھانے جاتی ہیں بہت مان کے ساتھ، تو اس دفعہ شفا ان کا مان بھی توڑ دیتی ہے اور مہر النساء بیگم سے کہتی ہے کہ وہاج کے اندر جو وریشا کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے نا، اس نے میری محبت کو بھی جلا کے راکھ کر دیا ہے، وہاج کو بالکل خود غرض بنا کے رکھ دیا ہے، اور مہر النساء کو صاف انکار کر دیتی ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کے کہنے پہ اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف جا کے وہاج سے شادی کی، لیکن مجھے کیا ملا؟ اس کی طنزیں، نفرتیں اور پریشانیاں اور میرے باپ کا ہارٹ اٹیک۔ اب میں وہی کروں گی جو بابا چاہیں گے۔ دوسری طرف مہک اور وریشا جب محمود سے ملتے ہیں اور گھر کے حالات پر تبصرہ کرتے ہیں تو محمود مہک کو سمجھاتا ہے کہ بی جان کو تم اپنی باتوں سے اپنے قابو میں کر سکتی ہو، انہیں کسی طرح سے بھی کنونس کرنے کی کوشش کرو کہ اگر شفا وہاج سے طلاق لینے کا سوچ چکی ہے تو ہمیں وہاج اور وریشا کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس طرح سے یہ دونوں خاندان ایک دفعہ پھر مضبوط ہو جائیں گے۔ بندہ پوچھے وریشا اور وہاج کی شادی سے کون سے دو خاندان مضبوط ہوں گے، کیونکہ وریشا کا تو اب کوئی خاندان ہی نہیں سوائے مہک اور محمود کے۔ وریشا محمود سے کہتی ہے کہ میں وہاج سے کسی طور شادی نہیں کروں گی، مجھے وہ انسان زہر لگتا ہے، لیکن محمود اسے سمجھاتا ہے کہ یہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے، یہی موقع ہے اور تمہارے پاس گولڈن چانس ہے، ساری زندگی اس نے تمہارے حق پہ جو ڈاکے ڈالے ہیں نا، تم سود سمیت اس سے وصول کر سکتی ہو۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ وہ بات درمیان میں ہی رہ جائے گی جو مدثر صاحب جھوٹ بولنے کے بعد ملک چھوڑ کے ہی فرار ہو گئے، یا پھر سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے گا کیونکہ وہ بہت بڑا ثبوت ہے وریشا کے خلاف۔ اور پھر ابھی دانیال نے بھی تو منظر عام پر آنا ہے جس کے بارے میں وریشا اور مہک نے جھوٹ بولا تھا کہ محمود اپنے آوارہ نشئی بھانجے سے زبردستی وریشا کی شادی کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے تو محمود کو چھوڑ کے ہم آپ کے گھر میں پناہ لینے آئے ہیں۔ اب جب مختار صاحب دانیال کو دیکھیں گے تو وہ تو ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ مہک اور وریشا نے صرف گھر میں گھسنے کی خاطر یہ جھوٹ بولا تھا۔ تو بھائی، اتنے سارے ثبوت جمع ہو چکے ہیں جو ہمیں تو نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال یہ تو ایک مذاق تھا، اب رائٹر نے جس طرح سے ڈرامہ لکھا ہے اسی طرح سے پیش کیا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کو اس ڈرامے میں سب سے کم عقل کون لگا، مختار صاحب یا پھر شفا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔